بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل. میرے ساتھ موجود ہیں خضر حیات بھٹا صاحب، پاکستان کے امید واحد، جن کو ریڈ لائن بھی کہا جاتا ہے کچھ ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب. امت مسلمہ کا لیڈر کا ٹیگ بھی انہوں نے حاصل کر رکھا ہے اور انٹرنیشنل سطح پر کافی ان کی پذیرائی ہے. سیاست میں آنے سے پہلے ایک بڑا ان کا نام تھا اور بہت زیادہ جو ہے لوگ ان کو بڑی تعداد میں ایک اچھے کرکٹ پلیئر کے طور پر جانتے تھے. پھر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اس کے بعد شوکت خانم جیسا ایک پروجیکٹ لے کر آئے. دیگر اسی طرح وہ سیاست کے اندر مختلف زاویوں سے اپنی جگہ بناتے آئے ہیں. تو اب تحریک انصاف جو ہے 9 مئی کے بعد اس پر مشکل ترین دور گزرا اور تحریک انصاف جو ہے جو عروج ان کا تھا اسی طرح سے زوال میں بدلنا شروع ہو گیا. تحریک انصاف کی بیشتر قیادت اس وقت جیل میں ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک نیا پنگا لے لیا ہے، یا سمجھ لیں کہ سوچی سمجھی سازش ہے یا ان پتہ نہیں کیا سوچ کر انہوں نے. ایک وقت تھا جب حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں اس محفل میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ وہاں پر شاتم رسول گستاخ رسول سلمان رشدی وہاں پر انوائٹ کیا ہوا تھا اور میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن پتہ نہیں کیا بیتی ان پر، کیا سوچ آئی کہ مشکل سے دوچار ہوئے. اٹک جیل کی ہوائیں انہیں پسند نہیں آئی، در و دیوار ان کو چبھنے لگے اور شاید مشکلات سے گھبرائے نظر آئے. تو انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر جو وکیل ہائر کیا ہے وہ وہی وکیل ہے جو اس شاتم رسول گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی کا وکیل تھا. اسی وکیل کو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ کے لیے ہائر کر لی ہے. عمران خان نے یہ قدم کیوں اٹھایا، سیاسی طور پر ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ساتھی اینکر خضر حیات بھٹا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خضر صاحب، کیا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس ٹائم جو سمجھنے کی جہاں تک بات ہے یا پھر جو حالات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا کوئی بھی ایسا سٹیپ ہے جو وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے اپنے وکلا کے تھرو یا اپنے فیملی ممبر کے ذریعے جو لے رہے ہیں، اور جو اس ٹائم حربے یا جو اس ٹائم طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں، تو ان کو کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ ان کو یا تو ریلیف کوئی مل سکے یا پھر ان کو کوئی ایسا دروازہ کھٹکھٹائیں جس کے اوپر جو ہے ایک قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد ان کو کوئی ریلیف دیا جائے، یا پھر وہ اپنے آپ کو مطلب صحیح ثابت کرنے کے لیے یا ان کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو لے کر جائیں. اب اس میں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو انہوں نے سلمان رشدی جو کہ گستاخ رسول تھے، ان کا جو وکیل ہے وہ اب عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے تو اس کا اتنا نہیں ہے آئیڈیا کہ کیا کیا بات ہوئی ہے ان کی. لیکن ہاں، اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب یہ سچویشن آ چکی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کچھ دنوں پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ نون لیگ کی طرف سے یہ باتیں اٹھ رہی تھی کہ جی وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں اور وہ اب باہر ملک جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جی مجھے کسی طرح سے اب باہر بھیج دیا جائے. تو یہ تو چیزیں ہیں. اب جو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، ایک نیا یہ پینڈورا باکس جو کھول رہا ہے کہ جی اس طرح سے اب وہ جس لابی کا حصہ بننے سے انکار کرتے تھے، جس کے اوپر تنقید کرتے تھے، جس کے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، تو آج انہی کے ساتھ جو ہے نا انہی کا سہارا لینے کی وہ کوشش کر رہی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک تو یو ٹرنس کی تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں متعارف بھی عمران خان صاحب نے کروایا کہ یو ٹرن ہوتا کیا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ہمیں تو پتہ ہوتا تھا گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کسی نے کہا سجے لے لے کھبے لے لے، ہم وہ سجے یا کھبے لے لیتے تھے. یو ٹرن بھی انہوں نے بتایا، اب جو نہ سمجھی قوم ہے وہ بھی یو ٹرن سمجھ جاتے کہ یو ٹرن لینا ہے، وہی والا جو خان صاحب لیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ان کی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کسی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں، مدد تو وہ ہر کسی سے مانگ رہے ہیں. سائفر کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا امریکہ کے نام نہیں لینا. امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے کہا کہ سازش امریکہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد نام لینا، پھر کہا کہ ڈونلڈ لو نکل ہے. اس کے بعد سیکٹری جو خارجہ ہیں ان کے امریکہ کے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر آئی ایم ایف کے وقت سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو مطلب یو ٹرن کی تو ان سے مثالیں بہت نکلتی ہیں. اب یہ جو اقدام یا جو قدم سمجھ لیں، یہ جس طرح بھی جا رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف اپنے نقصان کا ہی سامان اکٹھا کر رہے ہیں. اپنا آنے والا جو وقت ہے فیوچر کے لیے وہ مزید مشکلات کانٹیں اور ایسی چیزیں اکٹھی کر رہی ہیں کہ جو ان کے لیے مزید ایک تو ہوگا کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے مزید مشکلات کو پاؤں میں
چبو رہی ہے تحریک انصاف ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی تحریک انصاف سے خفیہ ہاتھ میں لانے کی جو کوشش کی ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. میں نے اس سے پہلے خبر بریک کی تھی کہ بلاول ہاؤس سے 4 گاڑیاں جو ہیں زمان پارک پہنچی ہیں. بالکل ہم اس کو آلریڈی بریک کر چکے ہیں. میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو بحث بھی کی تھی, باقاعدہ بلاگ بھی وہ موجود ہے. بالکل, اور گاڑیوں کے نمبر میں نے دیے تھے, جو گاڑیاں جو کس کلر میں آئی ہیں بلاول ہاؤس سے نکل کے زمان پر پہنچی ہیں, کون سے ماڈل تھے, کون سے شخصیات تھیں, تمام میں نے بریک کر دی تھی آلریڈی. میرے ذرائع نے مجھے خبردار کر دیا تھا. لیکن میں نے پیپلز پارٹی نے آپ نے اختلاف کیا تھا, لیکن آج پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے دھکیل دیا ہے. پیپلز پارٹی کے 60 سے زائد رہنماؤں کے نام ECL میں ڈال دیے گئے, اور آصف علی زرداری جو ہیں ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے اگر وطن واپس پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی واپس جو ہے نام ECL میں ڈال دیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی جس طرح سے غیدر صاحب بڑے شد و مد سے اس چیز کا اعلان کرتی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری آنے والے وزیر اعظم ہیں, وہ ہوائیں بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کے وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے, جو تھے کچھ دیر پہلے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے, تو وہ جلدی کر رہے تھے, بہت زیادہ جلدی کی ہے انہوں نے. اور زرداری صاحب کو جس طرح سے عوام نے اٹھایا کہ جی وہ تو سیاست کے بادشاہ تو نکلے, لیکن کہیں جا کے اس حکومت کے جانے سے کچھ مہینے پہلے وہ پھنس گئے ہیں. ان کو دبئی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں سے بہت کچھ معاملات خراب ہوتے نظر آئے ہیں, اور اس معاملات میں جو باتیں طے ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آنا, اس کے اوپر اختلافات کرنا, اس کے بعد پھر الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا اختلاف, یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو سائیڈ لائن ہو چکی ہے, اس کو کیا جا رہا ہے. اور اس میں نہیں سمجھتا, اس میں بلا جھجک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے بہت بڑی بڑی گیمیں کھیل رہے ہیں, اور اس گیم میں آنے والے وقت میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام ووٹ نہیں دے گی, ریلیف نہیں دیا نون لیگ نے, تو یقیناً نون لیگ جو ہے یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارا رہی ہے. اور کچھ بھی کریں, 3 دفعہ ملک بدر بھی ہوئے, باہر بھی گئے, پابندیاں بھی لگیں, لیکن پھر بھی وزیر اعظم بنائے گئے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ جو ہے اپنا قدم بڑھا کر چلنا جانتی ہے. جہاں تک رہی پیپلز پارٹی اور PTI کی بات کی کہ وہ اپنا آپس میں جو ہے معاہدہ یا اپنے آپ کو وہ اتحادی بنا کر چل سکتے ہیں, تو دیکھیں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر وہی بات ہوگی پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا تحریک انصاف کی طرف, تو اس کو بھی آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی آؤٹ ہو رہی ہے. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر نظر نہیں آ رہا, اور اس کے ساتھ جو چلنے کی بات کر رہے ہیں, جو اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ان کے پیچھے ہی لگا دیا جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہیں وہ چیزیں جو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں نا, ہم لوگ سوچ ڈیوائیڈ دو ہیں. ایک اوپر والے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ تحریک انصاف کو نہیں آنا چاہیے, اس کی وجہ یہ کہ جو نیچے والے طبقہ ہے, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ تحریک انصاف کو الیکشن میں اتنے ووٹ دے گا جو اس کو پہلے بھی نہیں پڑے تھے. ایک 1/3 میجورٹی سے مل سکتے ہیں, ان پہلے 2/3 تھی, یا 1/3 میجورٹی سے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک خوف سیاسی حلقوں میں بھی ہے, سیاسی بیٹھکوں میں بھی ہے, اور یہی خوف جو ہے یہ اور بھی بڑے طبقات میں ہے, بڑے بیٹھکوں میں بھی ہے, جس وجہ سے چیئرمین تحریک انصاف کا باہر آنا ایک مشکل اور دوسرے چیلنجنگ سے کم نہیں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہاتھ بڑھانا بھی ان کی اپنے ہاتھ کو اور اپنے بالکل جو, لیکن اصل فیصلہ تو الیکشن میں ہونے جا رہا ہے. پہلے ہم نے خبر بریک کی تھی کہ 6 فروری کو الیکشن ہوں گے, لیکن اب فروری کی کہانی ختم کر دی گئی ہے. جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے, جو ہمارے ذرائع نے ہمیں خبردار کیا ہے اس کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے, اور 30 نومبر کو لسٹیں جو ہیں وہ جاری کر دی جائیں گی. 30 نومبر کی ڈیٹ جو ہے یہ باقاعدہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. 30 نومبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام تر جو انتظامات کمپلیٹ کر کے باقاعدہ اس کا اعلان کر دے گی. تو یہ تمام تر آج کی خبریں تھیں, اس پر ہم نے ڈسکس کیا. اور چیئرمین PTI عمران خان مسلسل سیاسی طور پر غلطیاں کر رہے ہیں, اور سلمان رشدی کے وکیل کو اپنے لیے انٹرنیشنل کورٹس کے لیے متعین کرنا ان کی یہ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے, اس کا اندازہ تحریک انصاف شاید ابھی اس ٹائم پر نہ کر سکے, لیکن آنے والے جو کچھ دنوں میں یہ ایک بہت بڑا کارڈ ہوگا جو انہوں نے اپنے مخالفین کو سیاست میں کھیلنے کے لیے دے دی ہے. اگر کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کا ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس نے اپنی بچی کھچی ساکھ کو بچانا ہو مذہب کارڈ کا استعمال کرتی ہے, تو یہ کارڈ چیئرمین PTI کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت
ہو سکتا ہے. فی الحال انشاءاللہ مزید اس ٹاپک کی بات ہوتی رہے گی. اپنی میزبان اسامہ زاہد اور خضر حیات کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.